السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے مرغی کا انوکھا انتقام۔ رمضان کا مہینہ تھا اور گاؤں کے تمام لوگ روزے سے تھے۔ چھوٹے بڑے سب کو افطاری کا بے چینی سے انتظار تھا۔ گاؤں کے ایک کونے میں حاجی صاحب کی بڑی سی حویلی تھی، جہاں کئی جانور اور پرندے پالے گئے تھے۔ خاص طور پر ان کے پاس ایک خوبصورت مرغی تھی جس کا نام چنبیلی تھا۔ چنبیلی کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا اور وہ روزانہ تازہ انڈے دیتی تھی، جنہیں حاجی صاحب کے گھر والے بڑے شوق سے استعمال کرتے تھے۔ لیکن حاجی صاحب کے نوکر رحمت کو چنبیلی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اکثر اس کے انڈے چرا کر بازار میں بیچ دیتا اور پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتا۔ چنبیلی ہر روز حیران ہوتی کہ وہ انڈے دیتی ہے، مگر حاجی صاحب کی بیوی جب ڈھونڈنے آتی تو انڈے غائب ہوتے۔ ایک دن چنبیلی نے ٹھان لی کہ وہ رحمت کو سبق سکھائے گی۔ وہ ایک درخت کے نیچے جا کر چھپ گئی اور جب رات کا وقت آیا تو اس نے اپنے پنجوں سے زمین کھودنی شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ایک چھوٹا سا سوراخ بنا لیا جس میں وہ آرام سے بیٹھ گئی۔ اب وہ روزانہ وہیں انڈے دیتی تاکہ کوئی چرا نہ سکے۔ رحمت کو جب کئی دنوں تک انڈے نہ ملے تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید مرغی بیمار ہو گئی ہے۔ ایک دن وہ حویلی میں چکر لگا رہا تھا کہ اچانک اس نے چنبیلی کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ وہ دبے پاؤں اس کے قریب پہنچا، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا چنبیلی نے زور سے کٹکھٹانا شروع کر دیا۔ رحمت گھبرا گیا مگر وہ باز نہ آیا اور اس نے جلدی سے چنبیلی کو پکڑ لیا۔ چنبیلی کو جیسے ہی موقع ملا اس نے اپنے نوکیلے چونچ سے رحمت کی انگلی پر کاٹ لیا۔ وہ تکلیف سے چیخ اٹھا اور ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی انگلی سے خون بہنے لگا۔ وہ غصے سے بولا، بدتمیز مرغی، آج تمہیں مزہ چکھاتا ہوں۔ رحمت نے بدلہ لینے کے لیے چنبیلی کو پکڑ کر اسے پکانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اسے ایک تھیلے میں ڈال کر لے جانے لگا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا حاجی صاحب آ گئے۔ انہوں نے سخت نظروں سے رحمت کو گھورا اور پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ رحمت گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے جھوٹ گڑھ لیا، حاجی صاحب یہ مرغی بیمار لگ رہی ہے، میں اسے باہر کھلی ہوا میں لے جا رہا ہوں۔ حاجی صاحب سمجھدار آدمی تھے، انہیں پہلے ہی شک تھا کہ کوئی ان کے انڈے چرا رہا ہے۔ انہوں نے رحمت کو سخت نظروں سے دیکھا اور کہا، تھیلا کھولو۔ رحمت کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلا کھولا اور چنبیلی فوراً باہر نکل کر بھاگ گئی۔ حاجی صاحب نے غصے سے کہا، سچ بتاؤ تم اس بے زبان پرندے کے ساتھ کیا کرنے جا رہے تھے؟ رحمت نے بہت بہانے بنائے لیکن آخرکار حاجی صاحب کو سب کچھ معلوم ہو گیا۔ انہوں نے فوراً رحمت کو نوکری سے نکال دیا اور اسے خبردار کیا کہ آئندہ گاؤں میں قدم نہ رکھے۔ چنبیلی کی چالاکی کی بدولت رحمت کو اس کے دھوکے کی سزا مل چکی تھی۔ اب وہ پھر سے سکون سے حویلی میں رہنے لگی اور روز تازہ انڈے دینے لگی۔ لیکن سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ اب اس کے انڈے چوری نہیں ہوتے تھے۔ حاجی صادق نے چنبیلی کے لیے خاص طور پر ایک نرم بستر بنایا اور اسے مزید دانے اور خوراک دینے لگے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ ایک معمولی مرغی نے کس طرح چور کو پکڑوا دیا۔ کچھ دنوں بعد یہ قصہ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا اور چنبیلی کو سب ایک بہادر مرغی کے طور پر جاننے لگے۔ شکریہ۔